السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے نئے امیزنگ سے رمضان سیریز ولاگ کے ساتھ۔ تو آج ہمارے رمضان سیریز ولاگ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آن ورڈ جب سٹارٹنگ ہے اور پتہ بھی نہیں چلا رمضان المبارک کا یہ مہینہ کیسے کتنی جلدی کب اختتام آنے کو ہے۔ خیر، آج کا ہمارا امیزنگ سا ٹاپک بھی آخری عشرے کے متعلق ہے، رمضان کے آخری عشرے کی عظمت اور اس کی اہمیت پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر رمضان کے آخری 10 دن یعنی آخری عشرہ سب سے زیادہ اہم اور بابرکت عشرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے زیادہ کھول دیتا ہے اور گناہوں کی معافی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس عشرے میں عبادات کا اجر بھی کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور نیکی کے کام کریں۔ رمضان کے آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ: شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اس رات اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اسے تقریباً 83 سال کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آخری عشرے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں پہلے سے زیادہ محنت کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ آخری عشرہ صرف عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس میں عبادت کی خاص محنت بھی کرنی چاہیے۔ نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، استغفار اور دعا میں زیادہ وقت دینا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے کی ایک اہم سنت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ دن مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہر جائے اور دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر ان سے دور ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف اپنے گناہ بخشوانے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے۔ آخری عشرے میں ایک اور اہم عمل دعا اور استغفار ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں سب سے اہم چیز اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ آخری عشرے میں صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کے ان مبارک دنوں میں اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سے کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آخری عشرے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔
آخر میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کا آخری عشرہ دراصل نجات کا عشرہ ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو آخری عشرے میں بار بار یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر کوئی مسلمان ان دنوں غفلت میں گزار دے تو وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان قیمتی دنوں کو عبادت، دعا اور نیکی کے کاموں میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے، لیلۃ القدر کو پانے کی، اپنی عبادتوں کو قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں اور تینوں ہی اپنی اپنی اہمیت کے حامل ہیں۔ آخری عشرے کی خاص اہمیت: پہلا عشرہ ہے جو وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا ہوتا ہے خاص جہنم سے نجات کا عشرہ۔ آخری عشرہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں بندہ اپنی عبادت کو مزید بڑھا دیتا ہے تاکہ پورے رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکے۔ جو لوگ پورا مہینہ عبادت میں سستی کر رہے ہوں ان کے لیے بھی آخری عشرہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، ایک بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگ کر اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، جیسے ہم نے پہلے حدیث سنائی۔ تو آخری عشرے کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ مسجد میں ٹھہر کر صرف اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتی ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی مصروفیات سے الگ ہو کر مکمل طور پر خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور جو غلطیاں گستاخیاں سرزد ہو چکی ہیں ان سے توبہ کر لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا طریقہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں یہ تعلیم دی کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے مسلمان ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں مشغول رہتے ہیں۔ آخری عشرے کی دعائیں: رمضان کے آخری عشرے کی دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ پہلے آپ کو پڑھ کر سنائی بھی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آخری عشرے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آخری عشرے میں عبادات میں اضافہ کیسے کیا جائے جو ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہماری نیکیوں کو بڑھا دے؟ تو اس میں شامل ہے قرآن مجید کی تلاوت، نفل نمازیں، تہجد کی نماز، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات اور دعا اور استغفار۔ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات: رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آخری عشرے میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے، خاص طور پر آخری دنوں میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور صدقہ دینا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ آخری عشرے کا پیغام مین جو ہمیں یہ میسج ایک ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا
محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس عشرے کو صحیح طریقے سے گزار لیں تو ہماری پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت قیمتی اور بابرکت ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ رمضان ماشاءاللہ سارا ہی ایک بابرکت اور رحمتوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، لیکن ایک جو آخری عشرہ وہ ایک خاص ہی اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر، اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کو غفلت میں نہ ضائع کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا، عبادت اور توبہ میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے رمضان کے 2 عشرے کتنی جلدی سے گزر گئے، ایسے انسان کی زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کب کہاں کس موڑ پر کب کیسے اس سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی، انسان کو خود بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہوتا ہے، ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو ضائع کر دیں تو پھر یہ ہمارا بیڈ لک ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بندہ ہوتا ہے، اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی صحیح، پورے مہینہ میں نہ صحیح، آخری عشرے میں ہی اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ پاک پتہ نہیں اس کی کون سی دعا، کون سی ایک عادت کو پسند کر کے اس کی کون سی رات کی توبہ کو قبول کر لے اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ 83 ایئرس، اٹس a vast year amount کہ آپ کی اتنے زیادہ گناہ، اتنی آپ کی ایج بھی نہیں ہو، اتنے آپ کے گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گولڈن اپرچونٹی کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا مزیدار سا ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ مزے کے ولاگ کے ساتھ، ایک اچھے سے انسپریشنل لیسنیبل ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔